السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين۔ اور چلایا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے دوزخ کی طرف جماعت کی شکل میں، جب وہاں پہنچیں گے تو ان کے لیے دوزخ کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور چوکیدار یہ کہے گا کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو پڑھتے تھے تم پر تمہارے رب کی آیات کو اور تم کو ڈراتے تھے اس دن کی ملاقات سے؟ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن ثابت ہوئی ہے بات عذاب والی ہی کافروں کے لیے۔ کہا جائے گا داخل ہو جاؤ دوزخ کے دروازوں سے، ہمیشہ کے لیے برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ لے جایا جائے گا ان لوگوں کو جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں جنت کی طرف جماعت کی شکل میں، جب وہاں پہنچیں گے تو ان کے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے، چوکیدار کہے گا تمہارے لیے سلام ہو اور تم بہت اچھے ہو، پس داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ وہ کہیں گے تعریفیں ہمارے اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچ کر دکھایا اور ہمیں مالک بنایا زمین کا، جہاں جنت میں ہم چاہتے ہیں ٹھکانہ بناتے ہیں، پس بہترین بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ آپ دیکھیں گے فرشتوں کو کہ عرش کے گرد انہوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، اپنے رب کی تعریفیں کہتے ہیں اور فیصلہ ہوگا ان کے درمیان حق سے، اور کہا جائے گا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کی پرورش فرمانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی
چند آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں۔ یہ 24واں پارہ ہے، پارے کا یہ 5واں رکوع ہے اور سورۃ زمر کا چھوٹا سا آخری رکوع ہے، جس کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ مجھے آپ سے جو عرض کرنا ہے وہ حضرت جابر بن سلیم کی جو روایت ہے اس کے بارے میں آپ سے عرض کرنا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کوئی بات حکم فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے چند باتوں کا حکم ارشاد فرمایا۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ لا تسبن احدا، جابر کسی کو گالی نہ دیا کرو۔ حضرت جابر کہتے ہیں پھر میں نے زندگی میں کسی آزاد کو، کسی غلام کو، کسی اونٹ کو، کسی بکری کو میں نے زندگی میں پھر کبھی گالی نہیں دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دوسری بات یہ ارشاد فرمائی، اے جابر لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کا کوئی کام ہو اس کو حقیر مت سمجھو اور اس کو چھوٹا مت سمجھو۔ اس کے بارے میں گزشتہ کئی جمعوں سے تذکرہ چل رہا ہے۔ مختلف اعمال نیکیوں والے ہیں، ہمارا اس کی طرف دھیان اور خیال نہیں جاتا، حالانکہ ہم اپنے لیے بہت سارے اعمال نیکیوں کے جمع کر سکتے ہیں۔ چنانچہ گزشتہ جمعے ایک چھوٹا سا عمل آپ کے سامنے بیان کیا تھا جس کو بسم اللہ کہا جاتا ہے۔ گھر میں داخل ہو بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو، مسجد میں آئے ہو بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو، مسجد سے نکلتے ہو بسم اللہ پڑھو، کھانا کھانا ہے بسم اللہ پڑھو، پانی پینا ہے بسم اللہ پڑھو، خوشی کا موقع ہے بسم اللہ پڑھو۔ یہ بچوں اپنوں کو تعلیم دو، بسم اللہ سکھاؤ، یہ بڑا بابرکت کلمہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن جب نازل کیا تو سب سے پہلے یہ حکم دیا تھا کہ اللہ کے نام کے ساتھ پڑھیے، تو بسم اللہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اس کے بارے میں کچھ گزشتہ جمعے تفصیلات آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ آج میں جس نیکی کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور جو بہت بڑی نیکی ہے، جو آدمی اگر کرنا چاہے تو اس کے اندر بڑا اجر ہے اور بڑا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے برادریوں کے اندر بعض چہرے مہرے ایسے ہوتے ہیں، محلوں کے اندر بعض چہرے مہرے ایسے ہوتے ہیں، عزیز و اقربا کے اندر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ کی ذات نے ان کی شخصیت کے لحاظ سے، ان کی گفتگو اور بات کے لحاظ سے، اللہ کی ذات نے لوگوں کے دلوں کے اندر، رشتہ داروں کے دلوں کے اندر، قرابت داروں کے دلوں کے اندر، اہل محلہ کے دلوں کے اندر اور اڑوس پڑوس والوں کے دلوں کے اندر ایسی تعظیم ان کے دلوں میں رکھی ہوئی ہوتی ہے، جب وہ کوئی بات کہتے ہیں تو ان کی بات کو قبول کیا جاتا ہے اور ان کی بات کو مانا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے ایک بڑا چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اجر اور ثواب کے لحاظ سے وہ بہت بڑا عمل ہے۔ وہ عمل یہ ہے کہ لوگوں کی آپس کے اندر صلح کرانا۔ فی زمانہ ایسے ہی خیالات اور ایسے ہی توہمات اور ایسے ہی ذہن کے اندر بنائی ہوئی باتیں، اور اس کی وجہ سے بھائیوں میں دشمنیاں، بہنوں اور بھائیوں کے اندر دشمنیاں، امام اور مقتدی کے اندر دشمنیاں، رشتہ داروں کے اندر ناراضگیاں، بزنس مین اور کاروباری لوگ ان کی آپس کے اندر رنجشیں، گلی اور محلہ کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ رنجشیں ہیں، حالانکہ ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اگر ایسے لوگ بھی ہیں، اگر وہ تھوڑا سا اپنا کردار ادا کریں، دو اچھے بول دیں اور دو باتیں ایک کے لیے اور دو باتیں ایک کے لیے کہہ دیں، ان کی باتوں کے اندر اثر ہے اور ان کی باتوں کو لیا جاتا ہے، اور ان کی باتوں کی وجہ سے شر دور ہو سکتا ہے، اور ان کی باتوں کی وجہ سے فساد ختم ہو سکتا ہے۔
جو لوگ یہ کردار ادا کرنے والے ہیں ان کی کوشش ہے کہ جھگڑوں کا خاتمہ کیا جائے، غلط فہمیوں کو دور کیا جائے، نفرتوں کو ختم کیا جائے، آپس کے اندر جو دوریاں ہیں ان کو قرب کے ساتھ بدل دیا جائے۔ ایسے بولنے والے، ایسے چلنے والے، ایسے وقت دینے والے، ایسے اپنی محنت اور طاقت اور قوت کو خرچ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت پیارے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بڑا درجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بڑا رتبہ اور مقام ہے۔ جہاں پیسوں کی کمائی کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں ہمارے پاس وقت بھی ہے، وہاں ہمارے پاس محنت بھی ہے، وہاں ہمارے پاس عقل بھی ہے، وہاں ہمارے پاس شعور بھی ہے۔ ہم اس دنیا کو یعنی آخرت دیکھی نہیں ہے، یہ ہمارے سامنے ہے۔ ہم اس دنیا کو پسند کرتے ہیں اور اس دنیا کے لیے ہماری ساری کی ساری توانائیاں خرچ ہوتی ہیں، اور اس دنیا کے لیے ہم وقت بھی دیتے ہیں، اور اس کے لیے اپنی فکر، اپنی سوچ اور اپنی ساری کی ساری قوتیں خرچ کرتے ہیں۔ میرے بھائی، آخرت کا سرمایہ انسان کی نیکیاں ہیں، اور کل جب آنکھیں بند ہوگی تو پھر پتہ چلے گا، ہائے میں اپنا کردار ادا کر کے ان دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ سکتا تھا، ان دو نفرتوں کو آپس میں محبت پیدا کر سکتا تھا، اور ان کی دوریوں کو قرب کے ساتھ بدل سکتا تھا، اور میں نے اس کے بارے میں اپنا جو میرا کردار بنتا تھا میں نے اس کردار کو ادا نہیں کیا ہے۔ اس وقت انسان حسرت کرے گا اور افسوس کرے گا۔ آج اللہ کی ذات نے موقع دیا ہے، ہر آدمی اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے، اس کو اس کا کردار ادا کرنا چاہیے، نفرتوں کے خاتمے کے لیے، دشمنیوں کے خاتمے کے لیے، غلط فہمیوں کے خاتمے کے لیے، فساد کو ختم کرنے کے لیے۔ وہ فساد جو ہے رشتہ داروں کے اندر ہوں، یا اہل محلہ کے اندر ہوں، یا دوست اور احباب کے اندر ہوں، یا ایک جگہ پر کام کرنے والوں کے اندر ہوں، ان فساد کو اور ان نفرتوں کو اور ان غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے۔ اس کا بڑا درجہ ہے اور اس کا بڑا رتبہ ہے اور اس کا بڑا مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اس کے بارے میں بڑے فضائل بیان کیے ہیں۔ قرآن ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اصلح بین الناس اصلح اللہ امرا، جو لوگوں کے لیے اصلاح کا کام کرتا ہے، جو لوگوں کے لیے اچھائی کا کام کرتا ہے، ان کی نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے اس کی محنت اور کوشش ہے۔ اور ان دو بھائیوں کو جن کے درمیان میں دھاڑ آ چکی ہے، دیوار بن چکی ہے، وہ اپنی محنت کے ساتھ ان غلط فہمیوں کو دور کرتے ہوئے اس دیوار کو توڑ دیتا ہے، اور دو بھائیوں کو آپس کے اندر ان کے سینے جوڑ دیتا ہے، بھائی اور بہن کی نفرت کو ختم کر دیتا ہے، رشتہ داری اور قرابت داری کی نفرت کو ختم کرتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من اصلح بین الناس اصلح اللہ امرا، جو لوگوں کے درمیان اچھائی کو پھیلاتا ہے اور اصلاح کرتا ہے، اللہ اس کے معاملے کو صحیح کر دیتے ہیں اور درست کر دیتے ہیں۔ آج ہم یہ کہتے ہیں جی میں جس معاملے میں جاتا ہوں معاملہ غلط ہو جاتا ہے، میرا معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے، وہ کام کے لحاظ سے ہو، وہ رشتہ داری کے لحاظ سے ہو، وہ عزیز داری کے لحاظ سے ہو، میرے معاملے سارے کے سارے گڑبڑ رہے ہو۔ میرے بھائی، اس کردار کو ادا کر لے۔ کیا اللہ کے نبی نے جو کہا وہ فرمان برحق ہے اور سچ ہے، جہاں تیرا بس چلتا ہے لوگوں میں اصلاح کی کوشش کر لے اور ان کے جھگڑوں کا خاتمہ کر دے۔ ایک دنیا کے اندر انسان ایسا نہیں ہے جو جھگڑوں کو ختم کرنا چاہتا ہو اور جھگڑوں کے ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہو اور جھگڑوں کو مٹانے کے لیے نکلا ہو اور اس کو اس دنیا کے اندر کوئی پریشانی لاحق ہوئی ہو۔ ایک انسان ایسا نہیں ہے جو جھگڑوں کے اندر پڑتا ہے، سارے کے سارے مادی اسباب اس کے پاس موجود ہیں، راحت کا سارا سامان اس کے پاس موجود ہے، بڑی بڑی نیکیاں اس کے پاس موجود ہیں، لیکن یہاں
جھگڑوں کو ختم نہیں کرنا چاہتا اور جھگڑوں کے ختم کرنے کے لیے محنت اور کوشش نہیں ہے۔ ایک انسان ایسا ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ سکون والی زندگی کے اندر ہو اور وہ اطمینان والی زندگی کے اندر ہو، وہ راحت والی زندگی کے اندر ہو، حالانکہ اس کے پاس سارے کے سارے راحت کے سارے اسباب موجود ہیں اور خوشیوں کی ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن وہ محروم ہے اس وجہ سے، اس لیے کہ رشتہ داری اور قرابت داری اور جہاں پر وہ صلح کر سکتا تھا اس نے اس کے اندر اپنا کردار ادا نہیں کیا ہے۔ آج ہی دیکھ لو، شروع کر دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من اصلح بین الناس اصلح اللہ امرا، جو لوگوں کے درمیان صلح پیدا کرتا ہے اللہ اس کے معاملوں کو صحیح کر دیتے ہیں، کام صحیح ہو جائے گا، رشتہ داریاں صحیح ہو جائیں گی، بچے صحیح ہو جائیں گے، جو پریشانی والی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی اور انسان صحیح ہو جائے گا اور اس کے معاملات صحیح ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ ہمارا ایمان اس کے بغیر مکمل نہیں کہ انہوں نے جو فرمایا وہ برحق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ جو لوگوں کے درمیان صلح پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام اور سارے کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ اس کو درست فرما دیں گے۔ بات کیا چل رہی ہے کہ حضرت جابر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یا جابر لا تحقرن من المعروف شیئا، کوئی نیکی والا کام اس کو گھٹیا نہیں سمجھنا اور اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا ہے۔ نیکی والا کام جہاں اللہ تعالیٰ تمہارا کردار اچھائی کا اور نیکی کا تمہارا کردار جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اپنے کردار کو ادا کرو اور نیکی جو ہے اس کو عام کرنے کی کوشش کرو۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی فساد کو ختم کر دے۔ ایک حدیث پاک کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ، لوگو تمہیں کوئی ایسا عمل بتاؤں جو تمہارے لیے روزے سے اور تمہارے لیے نماز سے بڑا افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ صبح سے لے کر شام تک اپنے کو کھانے اور پینے سے عبادت کی نیت کے ساتھ روکنا ہے، اس کا کتنا درجہ اور رتبہ اور مقام ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزے نصیب فرما دے۔ جنت کا ایک دروازہ ہے جو روزے داروں کے لیے ہے، اور قیامت میں وہ کھلے گا اور روزے دار اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ دعا کرو اللہ روزے نصیب فرما دے، انشاءاللہ ہم روزے رکھیں گے اور جنت کے اس دروازے سے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہمارے لیے انشاءاللہ وہ دروازہ ہوگا اور ہم جنت میں انشاءاللہ اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ روزہ نماز جس کے بارے میں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الصلاۃ معراج المومنین، مومن کا معراج ہے۔ آپ نے فرمایا کہ برہان الدین، دین کی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ یہ اعمال بڑے درجے والے اور رتبے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ، لوگوں بتاؤں تمہیں جو روزے سے اور نماز سے افضل درجے والا عمل کون سا ہے؟ یعنی روزہ اور نماز، اس سے مراد نفلی روزہ ہے اور نفلی نماز ہے۔ فرمایا اس سے زیادہ بہتر عمل میں تمہیں بتاؤں کیا ہے؟ آج ہم نمازیں کوئی نہیں چھوڑتے، کیا؟ جب صبح اٹھتے ہیں نماز تہجد کی ادائیگی ہے، تحیۃ الوضو ہے، اور پھر فجر کی نماز سنتیں اور فجر کی نماز ہے، اور پھر بیٹھے رہتے ہیں، سورج نکلے تو اشراق کی نماز ہے، اور پھر اس کے بعد آرام کرتے ہیں تو کہتے ہیں چاش بھی پڑھنی ہے، پھر ظہر سے پہلے ظہر کی سنتیں اور ساتھ تحیۃ الوضو اور مسجد بھی ہے۔ ہم ساری کی ساری نفلی نمازوں کو ادا کرتے ہیں۔ اللہ توفیق دے، اس کا بڑا اجر ہے اور ثواب ہے، اور اس کے بارے میں آدمی کو کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن میرے بھائی ساتھ ساتھ کچھ اور اعمال بھی ہیں، ان کی طرف بھی دھیان کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ، لوگوں تمہیں وہ چیز بتاؤں جو نفلی روزے سے اور نفلی نماز سے تمہارے لیے بہتر ہے؟ حضرات صحابہ نے کہا قالوا بلا، اللہ کے نبی ضرور ہمیں بتائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، جن کا آپس میں جھگڑا ہے ان کی صلح کرا دو یار۔ میں نے کہا بعض برادریوں میں چہرے مورے ہوتے ہیں، محلوں میں چہرے مورے ہوتے ہیں، مساجد کے اندر چہرے مہرے ہوتے ہیں، علاقے کے اندر کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں ان کے چہرے کا احترام کیا جاتا ہے اور ان کی بات پر اعتماد کیا جاتا ہے، اور ان کی بات کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے لوگ اپنی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو نفلی روزے سے اور نفلی نماز سے بہتر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلاح ذات البین، جن کا آپس میں جھگڑا ہے ان کی آپس میں صلح کرا دو، اور فرمایا کہ فساد ذات البین ہی الحالکہ، جو آپس کا جھگڑا اور لڑائی ہے یہ موڑ دینے والی چیز ہے، یعنی نیکیوں کو ختم کر دینے والی چیز ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا۔ کیوں جی؟ اس نیکی کے بارے میں کوشش کرو گے نہ، کہو جی انشاءاللہ تعالی یہ بہت بڑی نیکی ہے، اپنا کردار ادا کرو۔ یہ اجر صرف اس صورت کے اندر نہیں ہے جب آپ کی محنت سے صلح ہو جائے، جب آپ کی محنت سے دوریاں ختم ہو جائیں، نہیں، یہ اجر آدمی کی محنت کے ساتھ ہی یہ اجر ہے۔ اگر اس کے ساتھ اور آدمی کا محنت اور کوشش کے ساتھ اور معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے تو پھر ڈبل اجر ہے۔ ایک اپنے آدمی کی محنت کا اجر ہے، اور دوسرا دو بھائیوں، دو بہنوں، دو قریبیوں، دو رشتہ داروں کا آپس کے اندر جو نفرتیں ہیں ان کو جو انہوں نے ختم کیا اس پر بھی اجر اور ثواب ہے۔ پتہ نہیں آج ہمارے ذہنوں میں کیا ہو گیا، اس طرف کیوں ہمارا ذہن نہیں جاتا ہے، اس کے لیے ہم اپنا وقت کیوں نہیں دیتے ہیں، اور اس کے لیے ہماری محنت کیوں نہیں ہے۔ دو بھائی آپس میں غلط فہمیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور میں کہتا ہوں مجھے کیا، بھائی اور بہن بیٹھے ہیں اور میں کہتا ہوں مجھے کیا، بڑے میٹھے انداز کے ساتھ، بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے، صلاۃ الحاجت پڑھ کے، اور اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور آدمی جب ان چیزوں کو کرنے کے بعد جب بات جا کر کرتا ہے تو اس بات کے اندر ضرور اللہ تعالیٰ اثر پیدا کرتے ہیں، اور اس بات کی وجہ سے فساد جو ہے وہ ختم ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں ایسا عمل بتاتا ہوں جو نفلی روزے سے بھی بہتر ہے اور نفلی نماز سے بھی بہتر ہے، وہ اصلاح ذات البین، جن کا جھگڑا ہے ان کی آپس کے اندر صلح کرا دو۔ ایک حدیث پاک کے اندر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلک علی تجارہ، تاجر لوگ بیٹھے ہیں نا، کہا میں تمہیں کوئی تجارت بتاؤں؟ پھر کہا کسی نے اللہ کے نبی ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل بین الناس اذا تفاسدوا قرب بینہم اذا تباعدوا، ان کے درمیان جو فساد اور جھگڑا ہے ان کو ختم کرو، کوشش کرو ان کو ختم کرنے کی اور ان کے بارے میں نکلو۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہترین تجارت ہے۔ آج ہم آپس میں مشاورت ہوتی ہے، پوچھتے ہیں تجارت، ہائے ہائے، ایک دنیا کی تجارت ہے اور ایک آخرت کی تجارت ہے۔ ایک تجارت کے ساتھ آپ کو دنیا ملے گی اور ایک وہ تجارت ہے جس کے ساتھ جنت ملے گی۔ کون ہے جو جنت کا حقدار، جنت اپنے لیے نہیں چاہتا ہے اور جنت کے بارے میں خواہش نہیں رکھتا ہے اور جنت کی اس کے دل کے اندر آرزو نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا الا ادلک علی تجارہ، لوگوں تمہیں تجارت بتاؤں؟ لوگوں نے کہا ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا سل بین الناس اذا تفاسدوا، جب بھائی دو الگ الگ ہیں ان کو قریب کر دو، قرب بینہم اذا تباعدوا، جب وہ دوری ہیں تو ان کے اندر قرب پیدا کرو۔ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسی تجارت دیں گے جب کل آنکھیں بند ہوں گی تو پھر پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کیا نفع ہے اور اس کے اندر میرے لیے کیا رتبہ اور مقام ہے۔ بات کیا چل رہی ہے؟ یہ زمانہ، یہ زندگی نیکیوں کے لیے ہے، آخرت کا سرمایہ، کامیابی، جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں
یعنی نیکیاں کرتے ہیں اور گناہوں سے بچاتے ہیں، اللہ کل قیامت کے دن جماعت کی شکل کے اندر ان کو جنت کی طرف چلائے گا۔ حتیٰ اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، جب وہ وہاں پہنچے ہیں تو جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور پھر جنت کا چوکیدار یہ کہے گا سلام علیہ، سلام تمہارے لیے سلام ہو، تمہارا رب تمہیں سلام کہتا ہے، دنیا کے اندر تم نے اس کی تابعداری کی ہے۔ تو حضرت جابر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا جابر لا تحقرن من المعروف شیئا، کوئی نیکی والا کام اس کو چھوٹا مت سمجھو، نیکیوں میں سے ایک بہت بڑی نیکی کیا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین تجارت ارشاد فرمایا، کیا، سل بین الناس اذا تفاسدوا، جب جھگڑے ہیں تو ان کی صلح کرا دو، قرب بینہم اذا تباعدوا، ان کے اندر دوریاں ہیں تو ان کا آپس کے اندر قرب پیدا کر دو۔ ایک حدیث پاک کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اصلح بین الناس اصلح اللہ امرا، جو لوگوں کے درمیان اصلاح کی بات کرتا ہے اللہ اس کے معاملے کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَآتَى بِكُلِّ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَهَا عِتْقُ الرَّقَبَةِ، جو بات کرے گا صلح کے لیے ہر کلمے کے بدلے کے اندر اللہ اس کے نامہ اعمال کے اندر ایک غلام آزاد کرنے کا اجر اور ثواب لکھیں گے، کہو سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا وَرَجَعَ مَغْفُورٌ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، جب اس محفل سے جہاں پر اس نے کردار صلح کا ادا کیا اور اس کے لیے کوشش کی، جب واپس لوٹتا ہے رجع مغفور لہ من ذنوبی، تو کہا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر چکے ہوتے ہیں، واپسی ہوتی ہے تو گناہوں سے اس کے لیے معافی ہو چکی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ جابر کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو۔ تو میں نے کہا کہ بعد محلوں میں رشتہ داروں میں ایسے کردار ہوتے ہیں، تھوڑی سی ان کی محنت سارے جھگڑوں کا رشتہ داریوں، محلے داریوں اور کاروباری حلقے اور دوست احباب کے اندر خاتمہ ہو سکتا ہے۔ نکالو وقت، کرو محنت اور اس کے لیے کوشش کرو۔ یہ نفلی روزے سے اور نفلی نماز سے، اور یہ بہتر عمل ہے اور یہ بہترین تجارت ہے۔ اس عمل کی وجہ سے اللہ ہمارے عمل سارے کے سارے درست فرما دیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ تو فرمایا کہ جابر کوئی نیکی اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا ہے، اللہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرما لی۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔ استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ اس ہفتے کئی فتیدگیاں ہوئی ہیں۔ ہمارا ایک دوست ہے، اس کی والدہ محمد حمزہ، اس کا انتقال ہوا۔ ایک ہمارے ساتھی تھے بھائی نواز صاحب، ان کا انتقال ہوا۔ عالمی شخصیت پیر ذوالفقار صاحب اور اسی طریقے کے ساتھ پیر عبدالرحیم صاحب، ان کا انتقال ہوا۔ جتنے فوت شدگان ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، اور جتنے پریشان حال ہیں اللہ پریشانیاں دور فرمائے۔ ایک بیٹی عمرے پر جانا چاہ رہی ہے،
ویزے کا کوئی مسئلہ ہے، اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح اپنا کرم اور فضل فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عبدک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وازواجہ وذریاتہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ واشدهم فی امر اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ واصدقهم حیاء عثمان رضی اللہ تعالی عنہ واقضاهم علی کرم اللہ وجہہ وفاطمة سیدۃ نساء اہل الجنہ وزینب وام کلثوم ورقیہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ ہماری جمعے کی نماز کو قبول فرما، اے اللہ ہمارا مسجد میں آنا قبول فرما، جو کہا سنا ہے اے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما، جتنے جھگڑے ہیں نفرتیں ہیں دوری ہیں اے اللہ ان کا خاتمہ فرما، عزیز و اقربا ہوں دوست احباب ہوں اہل محلہ ہوں یا آپس کے اندر مسلمان ملک ہو غلط فہمی ہے اللہ دور فرما دے، آپس کے اندر قرب پیدا فرما دے، اللہ مریضوں کو صحت کاملہ نصیب فرما، جس تکلیف کے اندر ہے سارے مریضوں کو ساری بیماریوں سے صحت و عافیت نصیب فرما دے، دل کا عرضہ دماغی تکلیف موسمی بخار اے اللہ سارے مریضوں کو مرد عورتیں جوان بزرگ بچے صحت کاملہ نصیب فرما، ہر حادثے اور پریشانی سے اللہ بچا دے، ناگہانی موت ہو یا بیماری ہو اللہ محفوظ فرما، ہمارے عزیز و اقربا جہاں ہیں اللہ ان کے لیے خوشیوں کا انتظام فرما، ہر پریشانی کو اللہ دور فرما، ہمارے بہن بھائی ان کے بچے اللہ سب کو لیے خوشیوں کا انتظام فرما، دوست احباب صاف حاضری خوشحالی اور خوشی والی زندگی اللہ نصیب فرما، جتنے کام ہیں کوئی بندش ہے رکاوٹ ہے دور کر دے، اے اللہ طیب حلال وافر رزق نصیب فرما، دوسرے ملکوں کے اندر ہیں اے اللہ ان کے لیے وہاں کوئی پریشانی لاحق نہ ہو، ساری خوشیوں کا انتظام ہو، فوج شدگان پیر ذوالفقار صاحب پیر عبدالرحیم صاحب حمزہ کی والدہ اور بھائی نواز صاحب اللہ مغفرت فرما، ہمارے والدین بہن بھائی تمام مسلمان مرد عورتیں فوج شدگان کی مغفرت فرما، نوجوان ہمارے اللہ ان کو کامیابی دے دے، تعلیم میں ہیں تو امتیازی پوزیشن دے دے، کام میں آئے ہیں تو اللہ ان کے لیے آسانی پیدا فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔